بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 12ویں کلاس کی ایجوکیشن، پہلا چیپٹر ہے اور سوال نمبر اس کا 3 ہے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں رائج 4 طریقوں پہ 4 جو طریقے ان کی وضاحت کریں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ علامہ زرنوجی کا طریقہ تدریس، تمام سوالات کے لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی بہترین قسم کے نوٹس، علم التعلیم 12ویں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور ہماری اکیڈمی کے نوٹس اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مل سکتے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں۔ اور ہماری اکیڈمی کے مکمل لیکچر ویڈیو کی شکل میں خریدنے کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں رائج 4 طریقے، ٹھیک ہے۔ برِ صغیر جب پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا تو اس کو برِ صغیر کہتے ہیں۔ میں مسلمانوں کے لیے اسلامی نظام تعلیم میں نفس مضمون کو طلبہ تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقہ تدریس استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مقاصد تعلیم کا حصول یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے لیے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجوں میں تعلیم درج ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تقریری طریقہ تدریس، درسی کتب کا طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ، گہرا مطالعہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ان کو آرام آرام سے علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ تقریری طریقہ تدریس، ٹھیک ہو گیا۔ تقریری طریقہ تدریس ایسا طریقہ ہے جس میں استاد تقریر کے ذریعے مواد فراہم کرتا ہے جبکہ طلبہ خاموشی سے سنتے ہیں اور اپنی شخصیت میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی کہ استاد بولتا رہتا ہے، جیسے مولوی تقریر کرتا ہے ایسے، اور بچے سنتے رہتے ہیں، اس کو تقریری طریقہ کہتے ہیں۔ یہ قدیم طریقہ تدریس ہے، ٹھیک ہے، پرانا طریقہ تدریس ہے۔ اس طریقہ کار کا استعمال وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کا استعمال ثانوی اور اعلیٰ سطح پر کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں استاد افعال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعال یعنی کہ استاد بولتا ہے اور بچے سنتے ہیں۔ طالب علم غیر فعال اور خاموش سامع ہوتے ہیں، یعنی بچے چپ کر کے سنتے ہیں اور تمام لیکچر خاموشی سے سنتا ہے۔ اس طریقہ کار میں معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک یک طرفہ معلومات دی جاتی ہیں۔ آج کل اس طریقہ کار کی افادیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکچر کے طریقہ کو پیسو لرننگ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقہ میں طلبہ اہم نکات کے ساتھ ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 8، طلبہ سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ باتوں کی وضاحت اساتذہ سے کروا لیتے ہیں اور معلومات کا فہم و ادراک کر لیتے ہیں۔ یعنی جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں لکھ لیتے ہیں، پھر ٹیچر سے پوچھ لیتے ہیں۔ معلم بھی اپنے لیکچر کا جائزہ لینے کے لیے طلبہ سے سوال کرے بڑھائے اور مواد کو چیک کر لیتے ہیں۔ طلبہ سے سوال کر کے پڑھائے، یعنی بچوں سے پوچھے کہ ہاں بھائی یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ نہیں، پھر وہ آگے بات کو بڑھائے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، ادھر ہے، ہم یہاں سے ہے کہ درسی کتاب کا طریقہ، ٹیکسٹ بک میتھڈ۔ درسی کتاب کے طریقہ میں نفس مضمون طلبہ تک منتقل کرنے کے لیے اساتذہ کتاب کو طلبہ کے سامنے خود پڑھ کر سناتے اور طلبہ انہیں غور سے سنتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بچے بولتے ہیں، پھر وہ سنتے ہیں، بچے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی طلبہ پڑھتے ہیں تو استاد سنتے ہیں اور غلطیاں درست کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی لکھوا دیتے ہیں، مشکل فقرات کی تشریح بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ طلبہ کو جہاں نفس مضمون کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے تو اساتذہ اسے سوال حل کروا لیتے ہیں، نفس مضمون کو سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ جہاں بچوں کو مشکل پیش آتی ہے وہ سوال کو لکھ لیتے ہیں، بچے پھر ٹیچر سے پوچھتے ہیں۔ اس طریقہ تدریس میں طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سوالات بڑے جامع اور واضح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
نیکسٹ آ گیا جی، کیونکہ وہ بچے کو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ اس کی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے نا۔ اس میں ہے کہ اس طریقہ تدریس میں طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سوالات بڑے جامع اور واضح ہوتے ہیں۔ یعنی جو سبق پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں مختلف سوال کرتے ہیں، جس سے ان کا طریقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور وہ ہر چیز سمجھ جاتے ہیں۔ نمبر 5، سبق کے اختتام پر معلم اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے طلبہ سے متعلق مختلف سوال کرتے ہیں۔ یعنی جو سبق ہے وہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کے متعلق سوال کرتے ہیں معلم کہ بھائی بچوں کو کیا کچھ سمجھے، تاکہ اس سے انہیں اپنی تدریس کا پتہ چل سکے کہ طالبہ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ جیسے اب میں نے آپ کو پڑھایا ہے تو میں آپ سے سوال کروں ایسے، ٹھیک ہے۔ بحث و مباحثی طریقہ، یعنی ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا، ایسا طریقہ جس میں سوالات اور جوابات کے ذریعے تدریسی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اساتذہ پوری طرح تیاری کے ساتھ آتے تھے اور طلبہ کی مکمل تیاری سے آتے ہیں، اور طلبہ بھی مکمل تیاری سے طلبہ بھی سوالات کرتے تھے، محض خاموش تماشائی نہیں بن کے رہتے تھے بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے، ٹھیک ہے۔ جو طلبہ ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں۔ سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ بحث کی شکل اختیار کرتا ہے، جیسے کوا کیوں اڑا، کوے نے کیسے پانی پیا، اس نے پتھر کہاں سے لیے، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اس مباحثہ میں مشہور اساتذہ اور ان کے ہم اثر علماء بھی شرکت کرتے، یعنی جو ان کے ہم اثر ان کی عمر کے ٹیچر تھے وہ بھی۔ معیار کے اعتبار سے یہ بحث و مباحثہ بہت بلند اور معیاری ہوتا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے نہایت کامیاب طریقہ تدریس تھا یہ دو طرفہ طریقہ تدریس، جس میں اساتذہ اور طلبہ دونوں شرکت کرتے اور بھرپور اظہار خیال کرتے۔ غیر مطالعہ کا طریقہ، نیکسٹ چوتھا سٹیپ، ٹھیک ہے۔ غیر مطالعہ کا طریقہ آج بھی اعلیٰ درجہ کا طلبہ کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ انفرادی طریقہ تدریس کا کامیاب طریقہ ہے۔ طلبہ استاد کے سبق پڑھانے سے قبل خود سبق کا مطالعہ کرتے تھے، یعنی جب استاد ابھی نہیں پڑھاتے تو وہ پہلے خود پڑھتے ایک دفعہ۔ اس میں عبارت اور ترجمہ کی طرف مکمل توجہ دی جاتی، لغت کی مدد سے معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مطالعہ سے طلبہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو بار بار کوشش کر کے مسئلے کا حل پیش کیا جاتا۔ اساتذہ کے سامنے وہ مسائل پیش کیے جاتے جو طلبہ کی کوشش سے حل نہ ہو سکتے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس 1.4 یعنی چوتھا سوال، امام غزالی کے تجویز کردہ مقاصد تعلیم تحریر کریں یا مسلمانوں کے نظام تعلیم کے 5 مقاصد، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔